سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں حسن ایوب خان۔ ناظرین، آج آپ کے پاس ایک بڑی ہی دلچسپ جو ہے وہ خبر لے کر آ رہا ہوں۔ یہ دوسرا پروگرام ہے کیونکہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی اہم ہے۔ ویسے تو دنیا کی عظیم جمہوریت کہلانے والا ملک، اور جہاں پر کہا جاتا ہے جی کہ بھارت بڑا سیکولر ملک ہے، وہاں پر کوئی آزادی نہیں، وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی رائے کی آزادی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ نریندر مودی کیونکہ RSS مائنڈ سیٹ ہے، اور انہوں نے اس مرتبہ جو ہے وہ اور کچھ نہیں کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے دو جو نامور اور بین الاقوامی شہرت کے حامی جو صحافی ہیں ان کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک تو دفاعی تجزیہ کار ہیں پروین سانی، یہ انہوں نے جو ہے وہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور یہ بڑے کریڈیبل مانے جاتے ہیں اور بڑی اسٹیٹ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی 11 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو کے بعد جو ہے ان کے جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو بین کر دیا گیا۔ اور جب گورنمنٹ کی طرف سے بین کیا گیا تو جو کرن تھاپر ہیں، وہ بہت بڑا نام ہے صحافت میں ہندوستان کے اندر، انہوں نے جو بین الاقوامی نشریاتی ادارہ ہے دی وائر ویب سائٹ کے لیے انہوں نے انٹرویو کے لیے انہوں نے بلایا جو ہے پروین سانی کو، اور ان کا انٹرویو کیا۔ Yesterday evening, an 11-minute video that he put out on Operation Sindoor was blocked by the government. Was this because he spoke critically of Operation Sindoor and because he claimed 4 Indian Air Force planes had been shot down by the Pakistanis? Was he censored? اچھا، اب جو پہلی جو ویڈیو بنائی تھی پروین سانی نے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا انالیسس میں بتایا کہ جی کہ بھارت کی جانب بھارت کا جو موقف ہے کہ پاکستان نے جو ان کے فائٹر جیٹ گرائے ہیں تو وہ پاکستان کا موقف انہوں نے کہا کہ ان کو درست جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جو انڈین ٹیلی ویژن چینل کو رپورٹر بیپر دے رہا تھا، اور اس بیپر میں اس نے کہا جی کہ جس جگہ پر میں موجود ہوں اس جگہ کو، اس کے پیچھے جو سائٹ ہے یہاں پر ایک جو لڑاکا طیارہ ہے وہ گرا ہے، اور اس نے کہا جی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہاں پر جو انڈین ایئر فورس کے کمانڈوز ہیں انہوں نے اس ایریے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس بات سے مجھے جو ہے وہ میں نے ڈاٹس جو ہے وہ کیے، کنیکٹ کیے، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جناب یہ شاید ہمارا ہی کوئی طیارہ گرا ہے۔ On the 7th morning, after the night of Operation Sindoor, India Today television with their prominent anchor Gaurav Sawant, I saw his program, a clip of that, where he was talking to his local journalist in Pampore, which is south of Kashmir, and he was giving a report of what's going on there. And he said that, look, the Srinagar airport has been closed. Then he said that a jet has fallen here, and the parts of the jet, they are all over. And then he said that the Indian Air Force commandos and security people, they have come and cordoned off the whole thing. He specifically mentioned Indian Air Force. And he further added that there are 3 such instances that have happened in Jammu and Kashmir. Now, I take that as perhaps correct. After that, there were reports that appeared in 3 prominent papers, Hindu, Indian Express, and Tribune, which said that a jet has crashed in Bhatinda. So when I sum it up, 3 there, 1 here, I'm quite happy to say that perhaps this is what has happened. You see, in other words, just forgive my interruption. In other words, 3 in Kashmir, 1 in Bhatinda, making a total of 4. And the key thing here is that it was said that the Indian Air Force people were cordoning off the area. Now, why would the Indian Air Force do that? Now tell me, we're talking about 4 planes. I'm just repeating what you said. 1 in Bhatinda, 3 in the Kashmir area. دوسری بات جو ہے وہ پروین سانی نے یہ بتائی اس جو اپنے انٹرویو میں، انہوں نے کہا جی کہ اس رپورٹر نے یہ بھی کہا کہ جی اس کے علاوہ یہ کل، انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ کل جو ہے وہ 3 واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ تو جب مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے یہ 3 واقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بات پھر اس بات کو یہ تاثر زور پکڑا کہ جناب پاکستان نے 3 لڑاکا طیارے ہندوستان کے گرا دیے۔ پھر انہوں نے بات کی جی کہ بھٹنڈا کے اندر بھی ایک لڑاکا طیارہ گرا، اور وہاں سے بھی یہی چیز سامنے آئی کہ انڈین ایئر فورس کے کمانڈوز گئے اور انہوں نے اس ایریے کو کارڈن آف کیا۔ اب
انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی اب چیز اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو پھر یہ 4 ایئر فورس کے جو ہماری انڈین ایئر فورس ہے ان کے 4 طیارے گر گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا بتایا جی کہ کیوں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ جناب کہ یہ رافیل طیارہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ان 4 میں سے ایک جو طیارہ ہے اس انٹرویو میں جو کرن تھاپر کو وہ دے رہے تھے کہ جی مجھے لگا کہ جی ان میں سے ایک رافیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی سی میں اور ایک سی این این کے اوپر 2 جگہوں کے اوپر جو ہے جو کریڈیبل جو ہے وہ نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے یہ خبر دی اور انہوں نے سینئر فرینچ انٹیلیجنس کو جو ہے وہ کوٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ ایک رافیل طیارہ جو ہے وہ ان کا گر گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ان 4 میں سے پھر انہوں نے یہ تاثر جو ہے وہ بڑھ گیا کہ 4 میں سے ایک جو طیارہ ہے جو ہندوستان کا ڈاؤن کیا ہے پاکستان ایئر فورس نے وہ جو ہے وہ رافیل ہے. What I would point to is that one was certainly a Rafale. And the reason I'm saying this is that reports came that there is a senior French intelligence officer who has confirmed that one Rafale has been lost in this India-Pakistan air skirmish. And after that, what I noticed was that the stock of the Chengdu Aircraft Corporation, who are the manufacturers of J-10 aircraft, which is with the Pakistan Air Force, suddenly their stock soared. And Dassault Aviation, who are the manufacturers of Rafale, their stocks came down, they crashed. Not really crashed, but they came down. So when I joined the dots, it is perhaps correct to say that one Rafale and J-10, they were involved. And beyond that, the other 3? Yeah, beyond that, what we know is that yes, as far as Indian Air Force is concerned, all the top-notch jets, they were airborne. اب یہ بات جہاں پر ہوئی پھر ساتھ وہ اپنے اسی انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو J-10C ایئر کرافٹ ہے اس کی کیپیبلٹی کہ اس کا جو وہ لانگ نوز ہے اور وہ لانگ نوز ہونے کی وجہ سے یعنی اس کا جو فرنٹ پر ریڈار سسٹم ہے وہ بڑا ایڈوانس ہے. وہ باقی عام روایتی ایئر کرافٹس کے مقابلے میں بہت دور سے جو ہے وہ دوسرے جہاز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ریڈار میں اس کے آ جاتا ہے. اور دوسرا انہوں نے PL-15 جو چائنا نے پاکستان کو میزائل دی ہیں اس کمبینیشن کو انہوں نے بڑا لیتھل اور ڈیڈلی کمبینیشن بتایا ہے. I have no explanation how Rafale came down. I'm just specifically talking of Rafale and I give you the reason why I'm mentioning Rafale. But when I see a combination of J-10, the aircraft, Chinese aircraft, which is now with the Pakistan Air Force, and PL-15 missile, which is mounted on this aircraft, I find a unique combination, a very deadly one, and I would like to explain this to your viewers very briefly. You see, this is a unique aircraft, J-10, which has a very long nose, so it has a very powerful radar. Now, what that means is its radar is so powerful. It's a single-seater fighter jet with a very powerful radar, so it can track and detect targets much further than the range of the missile which is mounted on this aircraft. Now, what this means is that it can see the targets further away, and once it tracks and detects, and the pilot is very clear that all right, this is the target I want to engage, so it releases the missile. What that means is that in slightly technical terms, it's called the engagement envelopment. It's very large for this combination. So in my thinking, when I look at it in a slightly technical way, it is this combination which perhaps was misjudged by the Rafale pilot. The Rafale was at the other end, and the Rafale, they can see the Rafale. That means the engagement circuit has become so big that even without realizing, the Rafale pilot was actually in what is called the contested airspace. In other words, the Rafale pilot would not have known that he was in a vulnerable position. So A, he could have misjudged the envelope, hypothetically speaking, and B, which is very important, that if the mission was just to release the standoff missile, that means that is the moment he didn't realize that he had to do another operation
which is called counter-air operation because he was in the contested airspace. So it is in that confusion that perhaps the PL-15 got him. اور انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ڈیڈلی کمبینیشن بن گیا تو شاید رافیل کا جو پائلٹ تھا اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ شاید کسی جہاز کے جو ہے وہ رینج میں آ چکا ہے، یعنی اس کی شاید لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی اور وہ ہٹ ہو چکا تھا. تو یہ جو باتیں کی انہوں نے، تو یہ باتیں بڑی جو ہے ہندوستان حکومت کو بری لگی، کیونکہ سچی باتیں ہیں، کڑوی لگتی ہیں. سچی باتیں ہندوستان سننے کا عادی نہیں رہا، کیونکہ جو مودی کا گودی میڈیا ہے وہ تو پاکستان کو فتح کرا چکا تھا گزشتہ رات. اس نے تو کراچی میں، لاہور میں جو ہے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے. لیکن پھر حقیقت جو ہے وہ اس طرح کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو دی وائر جو معروف ویب سائٹ ہے اس کو انہوں نے بین کیا، جس کے اوپر دی وائر نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے اور اس کو آزادی صحافت کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ قرار دیا ہے. اور انہوں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم سچ اور سچی خبریں وہ منظر پر لاتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ قانونی چارہ جوئی بھی ہندوستان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنی جو لیگل ریمیڈیز ہیں وہ اویل کریں گے. تو یہ چند حقائق ہیں جو کہ سامنے آئے. اور سیکنڈ میں اس میں ایک اور بات میں بھول گیا تھا، میں یہ بات بھی ایڈ کر دوں کہ پروین ثانی نے جب کرن تھاپر نے ان سے سوال کیے کہ جی اگر جو آپ کمبینیشن بتا رہے ہیں کہ یہ PL-15 کا اور J-10C کا کمبینیشن بڑا لیتھل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا مقابلہ، بھارت کا مقابلہ جو ہے پاکستان ایئر فورس کی جگہ اگر بھارت کا کانفلکٹ اسی طرح کا چائنا کے ساتھ شروع ہو جائے تو کیا ہوگا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی میچ ہی نہیں ہے. چائنا کے ساتھ اگر بھارت کی کوئی کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو ہمارے پائلٹس، ہمارے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ اپنے ایئرپورٹ سے ٹیک آف نہیں کر پائیں گے اور چائنا ان کو مار گرائے گا. اور انہوں نے بتایا کہ چائنا کے پاس کس قسم کا ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی سسٹم آ چکا ہے کہ اب ہندوستان اسٹینڈ نو چانس اگینسٹ جو ہے وہ چائنا. تو یہ بات بھی وہ سچی بات تھی، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اگر چائنا کے ہی جہاز اور چائنا کے ہی میزائل کے اوپر پاکستانی جو فضائیہ ہے اس نے کمال مہارت سے جو فرینچ رافیل 4.5 جنریشن کے طیاروں کو مار گرایا ہے، تو اگر چائنا کے پاس تو اس سے بھی ایڈوانس طیارے اور اس سے بھی ایڈوانس میزائل سسٹم موجود ہے، ان کے پاس اس سے بھی ایڈوانس ریڈار سسٹم موجود ہے، ان کے پاس اس سے بھی ایڈوانس جو ہے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے، تو چائنا تو پھر ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. تو یہ باتیں جو سچی باتیں ہیں یہ سمجھ نہیں آئی. اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ہندوستان کے اندر چاہے ان کی آوازوں کو جو ہے نا وہ دبا دیا گیا ہے، لیکن یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں تو کل سے ہندوستان کے میڈیا اور ہندوستان کی صحافت کے حوالے سے بڑا افسوس کا اظہار کر رہا تھا. میں ان کے چینلز کو کارٹون نیٹ ورک قرار دے رہا تھا، لیکن مجھے ایک خوشی ہوئی کہ یہاں پر پروین ثانی اور کرن تھاپر جیسے صحافی موجود ہیں، ایٹ لیسٹ کہ جو صاف گوئی سے کام لے رہے ہیں اور جو اس حد تک جو ہے وہ اپنی آواز اور حقائق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس پر یہ لوگ یقینی طور پر خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ کروں گا کہ ہندوستان کے جو فورن سیکرٹری ہیں، اسی جو انٹرویو کے اندر وہ بتایا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی طیارے گرے ہیں یا نہیں گرے اس پر سوال پر، تو انہوں نے کہا جی اس بات کا جواب ہم مناسب وقت پر دیں گے. Now, yesterday evening at the press briefing that he held, the Foreign Secretary was asked a specific question whether, in fact, the Pakistanis had downed 4 Indian planes. I want to quote to you Mr. Misri's brief one-sentence answer. He said, "When the time is right, an official announcement will be made." What do you make of that answer? Because to my ears, it certainly doesn't sound like a denial. Absolutely, you are right. That is the first part, is that it is not a denial. And the second part is, if we take the experience of the Modi government when they did the 2019 Balakot, which is called Operation Bandar, then please remember at that time there was an instance where the Indian Air Force with its own missile hit its own helicopter. But it was kept under wraps until the 2019 general elections were over. It is only after that
the Indian Air Force said that yes, this was a case where we did our own hit and 6 people got killed. So the point here is very simple, Karan, that they will wait for the opportune time. تو پھر انہوں نے پرانی ایک سٹوری جو ہے وہ بتائی تھی کہ جب انڈین ہی ایئر کرافٹ سے انڈیا کا ایک ہیلی کاپٹر گر گیا تھا تو پھر وہ الیکشنز کے بعد نریندر مودی نے 2019 کے بعد جو ہے نا اس کا اظہار کیا تھا جی کہ یہ ہماری ہی جو ہے وہ غلطی سے اپنے ہی جو ہے وہ فوج کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا ہم نے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی جو پائلٹس جو 4 طیارے گرے ہیں ہندوستان کے, ہم تو 5 کلیم کر رہے ہیں بلکہ 6 کلیم کر رہے ہیں, لیکن چلیں 5 کی بات کر لیں تو یہ 5 طیارے کی جو طیاروں کی حقیقت ہے یہ ہندوستان کسی مناسب وقت کے اوپر اس کو ریویل کرے گا. خیر دنیا تو یہ ماننا شروع پڑی ہے. رائٹرز نے بھی آج 2 جو ہے وہ رافیل طیاروں کے گرنے کے حوالے سے جو ہے وہ خبر دے دی ہے. تو یہ وہ ہزیمت ہے جو ہندوستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. ہندوستان جھوٹ کے بل بوتے کے اوپر اپنا جو بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے. ہندوستان کی افواج جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں, پاکستان کا مقابلہ کرنے سے گریز کر رہی ہیں, اور پاکستان کی جو سپیریورٹی ہے اور جو پاکستان کی ڈومیننس ہے وہ اللہ تعالیٰ حق ہے, وہ ہندوستان کے اندر سے جو ہے نا یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو مزید انشاءاللہ کوئی تفصیلات ہوں گی تو آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.